اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہم نے کل جان لیا تھا کہ شیعہ لغتاً کسے کہتے ہیں اور لغت کے اعتبار سے شیعہ کے کیا کیا معانی ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں لفظ شیعہ کو کن معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصطلاحی شیعوں کے معنی کیا ہیں، یعنی جب بولا جاتا ہے شیعہ تو شیعہ سے مراد کیا لیا جاتا ہے، لوگ اس کو کس معنی میں استعمال، لغت ایک الگ شے ہے اور عام استعمال ایک الگ شے ہے، تو اصطلاح میں شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیں، کہہ رہے ہیں اصطلاحی اعتبار سے لفظ شیعہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے ہم نے لغت میں دیکھا کہ شیعہ کے کئی معنی ہیں، اسی طرح سے اصطلاح میں بھی شیعہ کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی نمبر 1 جو دے رہا ہے وہ پہلا کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت بلا فصل کا اعتقاد رکھنا۔ پہلا مولانا کیا ہے؟ مولا کائنات کی خلافت کا بلا فصل اعتقاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دوسرے صحابہ سے افضل تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ کیا کیا ماننا ہے ہمیں؟ اصطلاحی اعتبار سے شیعہ کس کو کہیں گے؟ کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ مانتا ہوں، مولا کائنات کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ مولا کائنات کو رسول اکرم نے خلیفہ معین کیا تھا۔ اسی کے ساتھ اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا کہ سلسلہ امامت آپ علیہ السلام کے فرزندوں میں نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جاری رہے گی اور کسی اور کو امامت کا حق نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ کہا اگر کوئی یہ مان رہا ہے کہ علی علیہ السلام بلا فصل خلیفہ، رسول نے آپ کو اپنا جانشین بنایا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ مولا کائنات کی نسل جو جناب فاطمہ زہرا سے ہے وہی آپ کے بعد امام ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو امامت کا حق نہیں ہے۔ کہا جو یہ مانتا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ شیعہ کہا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ لفظ شیعہ کبھی الف اور لام کے ذریعے معرفہ بنا کر الشیعہ بولا جاتا ہے اور کبھی الف و لام کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی ایک مرتبہ معرفہ بولا جاتا ہے اور ایک مرتبہ نکرہ۔ کہا الشیعہ کہا جائے گا تو کیا مراد ہوگا، شیعہ کہا جائے گا تو کیا مراد ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہا جب الف و لام کے بغیر بطور نکرہ استعمال ہو تو اس کے معنی میں وسعت ہوتی ہے، یعنی جب نکرہ استعمال ہو۔ مثلا کہا جاتا ہے شیعت شیعہ بنی امیہ، یعنی شیعت بنی امیہ یا شیعت بنی عباس، صحیح ہے، یا شیعت فلاں۔ تو جب لفظ شیعہ نکرہ، یہ کس کی رائے ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی، کہ جب لفظ شیعہ کو نکرہ بولا جائے گا تو اس کے معنی عام ہوں گے، چاہے وہ بنی عباس کا شیعہ ہو، بنی امیہ کا شیعہ ہو یا کسی خاص فرد کا شیعہ ہو۔ لیکن جب الف و لام کے ذریعے معرفہ بنا کر شیعہ بولا جاتا ہے یعنی الشیعہ، تو اس کے خاص معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی وہ حضرات جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو ولی امر مسلمین تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امامت بلا فصل کے قائل ہیں۔ صحیح ہے؟ کیا کرنا ہے کہ جو الشیعہ ہیں ان کو کہا جائے گا کہ جو مولا کائنات کو ولی امر المسلمین سمجھتے ہیں اور رسول کے بعد بلا فصل آپ کے خلافت کے
قائل ہیں، اور سابقہ خلفاء کی امامت کو قبول نہیں کرتے۔ اب ایک چیز یہاں ایڈ ہو گئی کہ نہیں ایڈ ہو گئی؟ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ امامت کو کس میں جانتے ہیں؟ نسل فاطمہ زہرا میں۔ وہاں یہ تو شرط نہیں تھی نا کہ کسی اور کو نہ مانتے ہوں، لیکن یہاں آ گئی کہ سابقہ اور خلفاء کی امامت کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اگرچہ لغت میں لفظ شیعہ پیروی یا کسی فرد کے پیروں کے معنی میں ہے، لیکن اصطلاحاً اس لفظ کے مذکورہ خاص معنی ہے، جیسے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ اسلام یہود و نصارہ کو بھی شامل ہے۔ ہاں مولانا، کہ جب اسلام کہا جاتا ہے تو اسلام میں کون آ رہا ہے؟ ایک معنی کے اعتبار سے یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ بھی شریعت موسیٰ و عیسیٰ کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ لفظ صرف شریعت پیغمبر اکرم پر دلالت کرتا ہے۔ آئیں سمجھ میں؟ یعنی یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو کہ جب ہم نے کہا شیعہ لغت کے اعتبار سے ہم نے کہا کس کو؟ پیروی کرنے والے کو۔ اب جو پیروی کرنے والے کو ہم نے شیعہ کہا تو کہا اس میں یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے اسلام کا اطلاق کس پر ہو؟ یہود و نصارہ پر بھی ہو، کہا اسی طرح سے لفظ شیعہ کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ وہ صرف و صرف کن پر دلالت کرتا ہے؟ پیغمبر اکرم کی امت پر۔ اصطلاحی معنی نے کہا اسی طرح لفظ شیعہ ایک عمومی معنی ہو گئے، عمومی معنی کہ کسی کی بھی پیروی کرنے والا، چاہے شیعہ تو بنی امیہ کہیے، چاہے شیعہ تو بنی عباس کہیے، شیعہ تو فلاں کہیے۔ آئے سمجھ میں؟ کہا لیکن اس کے اصطلاحی معنی ہے، وہ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ مولا کائنات کو ولی امر مسلمین تسلیم کرنا، بلا فصل خلیفہ تسلیم کرنا، ان کے علاوہ یا ان سے پہلے والے کسی خلیفہ کو تسلیم نہ کرنا، یہ اصطلاح اور یہ تعریف اس میں شامل ہوگی۔ اب آئیے ایک اور رائے ہے عبد الکریم شہرستانی کی، وہ بھی لفظ شیعہ کی تعریف میں تحریر کرتے ہیں، کیا کہ شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف علی علیہ السلام کا اتباع کرتے ہیں، نہ کہ دیگر صحابہ کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص اور وصیت کی بنیاد پر آپ کی امامت و خلافت کے معتقد ہیں، نص چاہے جلی ہو یا خفی، اور اس بات کے بھی معتقد ہیں کہ امامت آپ کے فرزندوں سے باہر نہیں جا سکتی، اگر آپ کے فرزندوں کے علاوہ کوئی بھی امام بن جائے گا تو اس کی امامت ظالمانہ ہوگی، ظالمانہ ہوگی، نہ نہیں ہوگی، ظالمانہ ہوگی، یعنی وہ حکومت کیا ہوگی؟ ظلم کی ہوگی، یعنی ان کے علاوہ کسی کو حکومت کا باقاعدہ رسول کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ بنی امیہ پہ خلافت کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ حق پر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے سید شریف جرجانی یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، نہیں نص جلی اور نص خفی۔ نص جلی یعنی واضح نص، یعنی مولا کائنات کی خلافت پر واضح دلیل کا ہونا، اور ایک ہے کہ واضح دلیل نہیں ہے لیکن فضائل علی اس سے ظاہر ہو رہا ہے، جو ان کی نبوت پر، جو ان کی خلافت پر کیا کر رہا ہے؟ دلیل بن رہی ہے، اس کو نص خفی کہیں گے۔ مثلا کہا جاتا ہے عما یتساءلون، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مولائے متقیان کے بارے میں نازل ہوئی، صحیح ہے۔ یا والعادیاتی ضبحا، صحیح ہے۔ یہ سورہ کس کے بارے میں ہے؟ مولا کائنات کے بارے میں۔ اور ایک باقاعدہ ہم وہ قرآن کی آیت کو پیش کریں انما ولیکم اللہ، تو آئے ولادت یہ کیا ہو گئی؟ نص جلی۔ اور ایک جو کیا ہے
دوسرے طریقے سے ہمارے اس کو کیا کہیں گے؟ نص خفی. جلی یعنی واضح، خفی یعنی چھپی ہوئی. تو شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام بلا فصل مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور معتقد ہیں کہ ان کے فرزندوں کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا. ابن خلدون کیا کہہ رہے ہیں 4 نمبر میں دیکھیے، مقدمہ ابن خلدون صفحہ 196، دارالقلم بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے. کہہ رہے ہیں فقہاء و متکلمین کے قدماء اور متأخرین کی اصطلاح میں شیعہ. متکلمین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جو علم کلام کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کیا نام ہے؟ جو وحدانیت کے بارے میں دلیلیں دیا کرتے تھے اور مناظرے کیا کرتے تھے. یاد کیجئے، فقہاء و متکلمین کے قدماء نہیں یار، بہلول دانا کہاں ہے؟ فقہاء اور متکلمین کے قدماء و متأخرین کی اصطلاح میں شیعہ علی اور فرزندان علی کے پیروں کو کہا جاتا ہے. پیروں کو یعنی پیروی کرنے والے کو. شیعوں کے اعتقاد کے مطابق امامت دین کے ارکان میں سے ہے. دین کے رکن میں سے ایک رکن کیا ہے؟ امامت ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امامت کے لیے منصوب کیا ہے. یہ جو فقہاء اور متکلمین ہیں ان کے نزدیک یہ اصطلاح شیعہ ان معنی میں استعمال ہوتی ہے. ابو الحسن اشعری کس کتاب مقالات اسلامیین جلد 1 صفحہ 65 میں ہے کہ شیعہ کی تعریف کے ضمن میں کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے شیعہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں دیگر تمام اصحاب پیغمبر پر ترجیح دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حدیثیں یا جتنی حدیثیں مولا کائنات کی فضیلت میں ہیں وہ حدیثیں کسی اور کی فضیلت میں موجود نہیں ہیں. پھر کہہ رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کو دیگر اصحاب پر ترجیح دینے سے مراد آپ کی بلا فصل امامت کے قائل ہونا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی اور امام اور خلیفہ نہیں ممکن. مذکورہ اب یہ نتیجہ دے رہے ہیں. نتیجہ کیا دے رہے ہیں کہ مذکورہ عبارتوں سے صاف واضح ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بلا فصل امامت و ولایت آپ کی امامت کا منصوص اور منصوب ہونے اور نسل فاطمہ سے آپ کے فرزندوں میں امامت جاری رہنے کا اعتقاد ہی شیعیت کا محور اور اساس سمجھا جاتا رہا ہے. یعنی اصل شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو مولا کائنات کو بلا فصل امام مانتا ہو، خلیفہ مانتا ہو، اور آپ کی امامت نص کے ذریعے ثابت ہو اور نسل فاطمہ میں بھی امامت کیا ہو؟ نص کے ذریعے موجود ہو. آج بھی ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ رسول کی وہ حدیث ہمارے لیے ایک ذخیرے کا کام کرتی ہے اس معاملے میں کہ جہاں رسول نے 12، جس حدیث میں رسول نے اپنے 12 ٹھیک ہے اپنے ہمارے 12 ائمہ کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کے فرزندوں میں اس کا جاری رہنا کہ مولا کائنات کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر ان کی نسل میں 9 امام. یہ اصطلاح اتنی کثرت سے رائج ہے
کہ مؤلفین لغات نے لفظ شیعہ کے لغوی معنی بیان کرنے کے بعد یہ تحریر کیا ہے کہ کثرت استعمال میں یہ لفظ ان لوگوں سے مخصوص ہے جو ولایت علی و اہل بیت علیہ السلام کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں قاموس کی عبارت یہ ہے، کیا ہے؟ وَقَدْ غَلَبَ هَذَا الْإِسْمَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَتَوَلَّى عَلِيًّا وَأَهْلَ بَيْتِهِ حَتَّى صَارَ اسْمًا خَاصًا لَهُمْ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم یعنی لفظ شیعہ ہر اس انسان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جو علی اور ان کے اہل بیت کا دوستدار ہو، ان کا چاہنے والا ہو۔ اتنا کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ حتیٰ سارا اسمن خاصن لہم، یہاں تک کہ یہی ان کا کیا ہو گیا؟ خاص اسم ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہیں کسی اور نام سے یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے اس کا، کیا دے رہے ہیں یہاں دیکھیں ترجمہ، اس اسم کا استعمال ہر اس شخص کے لیے رائج ہو گیا جو علی ان کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان افراد کا مخصوص نام بن گیا۔ ابن اسیر 2 نمبر میں دیکھیے، النہایہ، کتاب النہایہ جلد 2 صفحہ 519 میں، البدایہ والنہایہ۔ ابن اسیر بھی تحریر کرتے ہیں، کیا؟ وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم انه يتولى عليا واهل بيته حتى صار لهم اسما خاصا فاذا قيل فلان شيعة عرف انه منهم۔ کیا معنی مولانا؟ کہہ رہے ہیں یہ اسم اتنا غالب آ گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کس کی پیروی کرتا ہے، اور علی اور ان کے اہل بیت کی، یہاں تک اتنی کثرت سے استعمال ہوا کہ یہ نام ان کا ایک خاص نام بن گیا۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شیعہ ہے تو اس سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہے، یعنی کس کے چاہنے والوں میں سے ہے؟ علی اور ان کے اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ نیچے اس کا ترجمہ دیا ہے مولانا، یہ نیچے جو دکھ رہا ہے ترجمہ ہے، کیا ہے؟ اس اسم کا کثرت سے استعمال ہر اس شخص پر ہونے لگا جو اپنے کو علی اور ان کے اہل بیت کا محب قرار دیتا تھا، یہاں تک کہ ان کا مخصوص نام پڑ گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شیعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی انہی میں سے ہے۔ یہ بات لغت کی دیگر کتب میں بھی بعینہ ہی اسی عبارت یا مشابہ عبارت کے ساتھ موجود ہے کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے۔ امین الاسلام تبرسی کیا کہہ رہے ہیں؟ تبرسی صاحب کہ شیعہ کے لغوی معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ شیعہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے سردار کی پیروی کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وصار بالعرف عبارة عن شیعہ على شیعة علی بن ابی طالب الذين كانوا معه على اعدائه وبعده مع من كان قام مقامه من ابنائه۔ یہاں مولانا کہہ رہے ہیں کہ شیعہ عرف میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا، علی علیہ السلام کے شیعہ، کہ جو دشمنوں کے خلاف مولائے کائنات کے ساتھ تھے۔ ایک معنی یہ دیکھ لیجئے مولانا، مثلا مولائے کائنات میں جنگیں کون سی لڑی ہیں؟ جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، 3 جنگیں لڑی۔ ان میں سے جو مولائے کائنات کی طرف یعنی بعد رسول، ہماری گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ رسول کے بعد، ان جنگوں میں جو علی کی جانب تھا، علی کے دشمن کے خلاف تھا اور علی کی رکاب میں جنگ کر رہا تھا، اس کو کیا کہا گیا؟ شیعہ علی کہا گیا، علی کا شیعہ۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا جو علی کے قائم مقام ہوئے، یعنی جو علی کی جگہ پر آئے، وہ اسی طرح سے قائم رہے۔ اب آگے ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرف میں شیعہ حضرت علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں، یعنی جو لوگ علی کے دشمنوں کے مقابل آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے بعد آپ کے جانشین فرزندوں کے ساتھ رہے۔ اب یہاں دیکھیں مولانا،
اب یہاں تھوڑی سی گفتگو چینج ہو رہی ہے. ابھی تک کا محور ہمارا کیا تھا؟ مولا کائنات کی خلافت، اہل بیت کی، اور آپ کی بلا نسل کس کے؟ امامت، اور آپ کی نسل میں ائمہ کا ہونا. اب کہہ رہے ہیں دوسری اصطلاح کے مطابق شیعہ انہیں کہا جاتا ہے جو تمام صحابہ اور سابقہ خلفاء پر حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں، چاہے آپ کی بلا فصل امامت کے قائل نہ ہوں. اب یہاں دیکھیں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اوپر میں جو ہم نے شیعہ کے معنی پڑھے تھے اس میں علی کا بلا فصل خلیفہ ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ یہاں پہ علی تمام خلفاء سے افضل ہیں. کہاں تھا؟ وہ تھی، لیکن یہ بات کہاں تھی؟ یہاں ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، چاہے آپ کی بلا فصل امامت کے قائل نہ ہو. اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بلا فصل ہم نے تسلیم کیا تھا. یہاں پہ یہ تبدیلی واقع ہوئی. بنیادی طور پر یہ لوگ امامت کے سلسلے میں وصایت اور نس کے قائل نہیں ہیں کہ وصی ہونا ضروری ہے یا نس کا ہونا ضروری ہے. کہا جو جسے معین کر دے وہ کیا ہو جائے گا. آج ہمارے پاس اس طرح کا گروہ موجود ہے کہ نہیں جو علی کی افضلیت کا قائل نہیں ہے. یعنی کیا ہے؟ علی کی افضلیت کا قائل ہے لیکن ان کے بلا فصل خلیفہ ہونے کا قائل نہیں ہے. ہیں کہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں؟ پنجتنی کون ہوتے ہیں؟ آغا جنہیں بریلوی بولتے ہیں وہ لوگ ہیں. بالکل. کون لوگ ہیں؟ ایسے ہی افراد ہیں. وہ مولا کائنات کو چوتھا مانتے ہیں. ہاں اور مولا کائنات کی فضیلت کے قائل بھی ہیں. تو چوتھا مانتے تو شیعہ کہاں؟ شیعہ ہوگا یہ نہیں. معاملہ کیا ہے وہ نہیں ہے. اب بھلے ہم نہ کہہ رہے ہیں انہیں شیعہ، لیکن لفظ شیعہ کی تعریف اگر ان کو کہا جائے کہ جو علی اور اہل بیت کو چاہتے ہوں تو اس میں آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ سنت بھی شیعہ ہو جائیں گے. ابھی آئے گی بات، آگے آئے گی، کیوں پریشان ہے؟ آگے بات آئے گی، پریشان نہ ہو آپ. اور دیکھیے ہم سیاہی کا ہم تو اب آئیے دیکھیے، اب یہاں دیکھیے تھوڑا سا. کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام کو عثمان سے افضل مانتے ہیں. یعنی وہ دور کہ جب خلافت عثمان موجود تھی، عثمان خلیفہ ہیں، مولا کائنات بھی اسی مدینے میں رہ رہے ہیں. ایک گروہ جو علی علیہ السلام کو عثمان سے افضل سمجھتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ کہا جاتا تھا. جیسا کہ قاضی عبد الجبار کہتے ہیں کہ واصل بن عطا عثمان کے مقابل علی کو ان سے افضل مانتے تھے، اسی لیے ان کی جانب تشیع کی نسبت دی جاتی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں شیعہ اسے کہا جاتا تھا جو علی کو عثمان سے افضل مانتا ہو. یہ کس زمانے میں کی بات ہے؟ دور خلافت عثمان کی، کہ اس دور میں جو علی علیہ السلام کے طرفدار تھے ان کو عثمان سے افضل مانتے تھے. صحیح ہے، انہیں کہا جاتا تھا شیعہ. اب خلاصہ دیکھ لیں مولانا تاکہ بات کو یہاں پہ تمام کیا جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق شیعت کی اساس و بنیاد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو افضل ماننے کے اعتقاد پر ہے، چاہے آپ کو تمام صحابہ و خلفاء سے افضل مانا جائے یا صرف عثمان سے افضل مانا جائے. تمام شیعہ اور اکثر معتزلہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اکرم کے بعد سب سے افضل اور برتر مانتے ہیں. اب اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہے اس سلسلے میں جسے انشاءاللہ ہم لوگ کل جاری کریں گے، کل اسے پڑھیں گے. لیکن یہ سمجھیں کہ اصطلاح شیعہ اب انشاءاللہ بہت جلدی آئے گا کہ اصطلاح شیعہ کب سے موجود ہے. یہ فرق سنی اور شیعہ کا کب سے پیدا ہوا، اس میں بھی الگ الگ روایت، الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ آراء ہیں، لیکن ایک رائے کو خود مصنف نے ترجیح دی ہے. الحمدللہ رب العالمین.